اگر آپ لکھنؤ اور اس کی بے پناہ قیمتی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والی دلکش، دل فریب اور خوبصورت واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں لکھنؤ کی کیفیت کیا ہے اور بدلا ہوا لکھنؤ کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے، اب یہاں کا ماحول کیسا ہے، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد فوراً آپ کے پاس خبر پہنچ جائے۔ گزرے وقتوں کے لکھنؤ میں چوک بازار میں ایک شاندار عمارت ہوا کرتی تھی جس کا نام ہنا بلڈنگ ہے، اور اس میں اصغر علی محمد علی تاجران عطر کا کارخانہ اور کاروبار ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے اس عمارت کی مالکن ایک بہت ہی مالدار طوائف تھی جن کا نام چودھرائن تھا، اور ان کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ واقعات کا ذکر اس ویڈیو میں کیا گیا ہے۔ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس عمارت میں کیسے زوال آیا اور اس طوائف کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، اور کیسے اس عمارت کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج وہاں پر ایک اینٹ بھی اس میں عمارت کی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے۔ قدیم دور کے لکھنؤ میں طوائفوں کو زبردست عزت اور مرتبہ حاصل تھا، کیونکہ اس فراوانی کے دور میں چودھرائن اور اس کی بہنوں وغیرہ کا رہن سہن کا اور طور طریقہ اور شوق بے پناہ مہنگے تھے اور کافی رئیسانہ ٹھاٹ باٹ تھی۔ لیکن حالات بدلنے لگے اور لکھنؤ کی تہذیب پر ہی نہیں، لکھنؤ کے تمام امراء و رؤساء پر زوال آنا شروع ہوا، اور یہ زوال بہت تیزی سے ہوا۔ چنانچہ ان کی آمدنی بھی گھٹتی رہی، مگر ان دونوں بہنوں نے برابر قرض لے کر خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی زندگی وزاداری سے برس کی، یہاں تک کہ مکان بھی رہن ہو گیا۔ لکھنؤ کے علاوہ کلکتے میں بھی ان کو بڑی شہرت تھی۔ کلکتے کے دوران قیام میں رقص و سرود کا کاروبار بھی کامیابی کے ساتھ چلتا تھا، لیکن لکھنؤ سے قطع تعلق کر لینا ممکن نہ ہو سکا۔ ایک تو وہاں کا ماحول ان کے مزاج کے لیے سازگار نہیں تھا، دوسرے یہ کہ آمدنی سے اخراجات زیادہ تھے، اور وہاں بھی قرض کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ یہ صورت حال پریشان کن تھی کہ سارا خاندان جن سے وابستگی بہت تھی لکھنؤ میں تھا۔ بعض عزیزوں کی شادیاں بھی کرنا، لہٰذا واپسی ہوئی، اور اس طرح واپسی ہوئی کہ تباہی کا دروازہ کھل گیا۔ اس شہر پر تباہی اور بربادی کے بادل منڈرا رہے تھے۔ تقریبات میں ان کے اقتدار کی طوائفوں کا مجرے کے لیے طلب ہونا قریب قریب ختم تھا۔ جسم فروشی کی لعنت کسی حالت میں بھی گوارا نہیں کی جا سکتی تھی۔ ان حالات میں ایک طرف آپ پیشے کی آمدنی صفر کے برابر رہی، دوسری طرف وزاداریاں اور فضول خرچیاں عادت میں داخل تھیں۔ قرض کے بل بوتے پر کام چلتا رہا، رفتہ رفتہ سب زیور فروخت ہو گئے، قیمتی ساریاں بھی بک گئیں۔ بالآخر قرض کی ڈگری میں مکان بھی عدالت نے نیلام کر دیا۔ قہرن ایک بار پھر کلکتے کا رخ کیا، لیکن ہنوز فلاح کی کوئی صورت نہیں نکلتی تھی۔ رشک منیر نے جو کمائی کا واحد ذریعہ تھی، عالم شباب میں انتقال کیا۔ ان کی میت لکھنؤ میں لا کر سپرد خاک کی، اور اس کے بعد کہیں باہر جانے کا سوال ہی نہیں باقی رہا۔ مختصر یہ کہ صرف 4 برسوں کی مدت میں گھر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جائیداد منقولہ بھی کوئی قیمتی چیز باقی نہیں رہے گی۔ انتہائی عروج اور بے انتہائی غربت کے بعد شدید ترین مصائب اور آلام میں مبتلا رہ کر ان دونوں بہنوں نے عقل قلیل وقفے میں یکے بعد دیگرے انتقال کیا اور لکھنؤ کی خاک کا پیوند ہو گئی۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کنبے والوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے کر اسی قابل کر دیا تھا کہ آج ان کا شمار شریف زادوں میں ہے، اور کوئی بھی غربت و بدحالی میں مبتلا نہیں ہے۔ یہ لکھنؤ کی تاریخ گواہ ہے کہ ان طوائفوں نے اور ان کے جو جانشین وغیرہ تھے ان کو اس قدر تعلیم یافتہ کر دیا تھا کہ نام تو نہیں بتایا جا سکتا، نہ ذکر کیا جا سکتا ہے، نہ کہیں پہ اوپنلی ذکر ملتا ہے، لیکن بڑے بڑے عہدوں میں فائز لوگ ہوئے ہیں ان طوائفوں کے خاندان سے۔ ڈیرے دار طوائفوں نے رؤسا و امراء کی صحبتوں میں اخلاقی اور روحانی فضائل کا مظاہرہ کر کے جہاں ایک طرف اپنی جنسی رجحانات و احساسات پر قابو کر لیا تھا، اور اپنی منجملہ دوسری خوبیوں کے اس کمال کی بدولت بھی شرفاء عوام کی نظروں میں ایک بلند مقام کی مالک بن گئی تھی، وہاں دوسری طرف انہوں نے اپنے ہنرمندانہ صلاحیتوں اور اپنے فنکارانہ سلیقوں سے نہ صرف اپنے پرستاروں بلکہ معاشرے کے ہر شعبے کو بھی متاثر کیا تھا۔ روسا کے بچے
ان کے دامن تربیت میں آداب و اخلاق سیکھتے تھے، اور یہی تہذیب ان کی وساطت سے دوسروں میں بھی آتی تھی۔ بچے جوان ہو کر اپنے منسلکین اور مقربین کے لیے درس آموز ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہتا اور وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا۔ انہی طوائفوں کے صحبتوں میں ادیبوں اور شعراء کو نازک خیالیاں آتی تھیں۔ ان کے یہاں سے بہتر ندرت کی مثالیں کہیں اور نہیں ملتی۔ چند متقی متشرع شاعروں کے علاوہ، جن میں مولانا صفی کا نامی سر فہرست ہے، باقی تمام موضوع طبع حضرات نیز بلند پایا شعراء کسی نہ کسی ڈیرے دار طوائف سے دوستانہ روابط رکھتے تھے۔ فنکار اور صنعتگر اگر کسی رئیس سے اپنی کاریگری کی داد یا اس کے صلے میں انعام کی پاتے تھے تو اس کے پس پشت بھی طوائفی کی قدردانی ہوتی تھی۔ پیشہ ور روپیہ کمانے کا بہترین طرز بھی اسی طبقے سے سیکھتے تھے، کیونکہ طوائفیں حصول زر کے لیے پیشہ کرتی تھیں۔ عام شرفا انہیں طوائفوں کے جلیس ہو کر بات کرنے کا ہنر اپناتے تھے۔ مرحوم حکیم منع آغا فاضل شہر لکھنؤ کے نامور طبیب، گراں قدر شاعر، ممتاز رئیس تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرنے کے لیے رنڈی بازی سے سلیقہ آتا ہے۔ رنڈی سے مراد ڈیرے دار طوائف تھی، اور اس سلیقے کا آنا ان کے نزدیک خوش گفتاری پر منحصر تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ سب کچھ آتا ہے بے محبت کے، سب کچھ آتا ہے بے محبت کے، بات کرنا مگر نہیں آتی۔ اور یہ محبت ڈیرے دار طوائف سے کرنا وہ ہر شعبے میں ترقی کی ضامن سمجھتے تھے۔ ان کے ان فرمودات میں یقیناً بڑی حد تک صداقت تھی، یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کہا یہ حقیقت تھی۔ طوائف کے ان تمام محاسن کے علاوہ اس کی وفاداریاں بھی اپنی آپ مثال تھی۔ نتیجہ جو تھا کہ ایک دور ایسا گزرا ہے لکھنؤ میں جس میں معاشرے کے تقریباً ہر شخص کو برابر کا درجہ ملتا تھا، چاہے وہ کاریگر ہو، ہنرمند ہو، غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، عمر دراز ہوں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی مقام پر موجود ہوں، لیکن ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے سے محبت اور سلیقہ، طور طریقہ، بات چیت کا انداز اور رکھ رکھاؤ، ہر چیز میں ایک نفاست اور لطافت موجود تھی۔ لکھنؤ انہی سب باتوں کی وجہ سے ایک جداگانہ مقام رکھتا تھا، جس کی تاریخ میں کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ آج کے دور میں یہ سمجھایا یا دوسروں کو یہ سمجھانا بہت مشکل مرحلہ ہے کہ طوائف سے غیر شہوانی، یعنی جہاں پر سیکس انوالو نہ ہو، وہ بھی محبت ہو سکتی ہے، یا یہ کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو بے غرض ہو کر پیار کر سکتی ہے۔ زمانہ اتنا بدل چکا ہے کہ حسن پرستی اور بلحوثی میں امتیاز باقی نہیں رہا، اور نہ کوئی صنف نازک کو اتنا بلند مقام دینے پر آمادہ ہے کہ ایک عورت کی صحبت صرف روحانی لذت کی آسودگی تک ہی محدود کر دی جائے۔ فی زمانہ یہ صورتحال طوائف کے سلسلے میں سوچی بھی نہیں جا سکتی، لیکن اسی شہر لکھنؤ میں ایسی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں جب بغیر کسی جنسی تعلق کے رئیس اپنی مرغوب نظر طوائف پر گرویدہ رہتا تھا، اور طوائف بھی اس کے محبت پروانہ وار فریفتہ رہتی تھی۔ یہ فریفتگی کا یہ عالم تھا کہ رئیس کی تباہی اور بربادی میں مبتلا ہونے کے بعد بھی طوائف ساتھ چھوڑ کر دوسری طرف کبھی رخ نہیں کرتی تھی، اور اسی ایک رئیس کی دائمی رفیق حیات رہ کر اپنی زندگی کے اچھے اور برے سب دن گزار دیتی تھی۔ ڈیرے دار طوائفوں کا یہی ایک وتیرہ تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رؤوسا عمرہ کا طبقہ ختم ہوا تو ان طوائفوں کا حلقہ بھی نیست و نابود ہو گیا۔ ایسی پاک و پاکیزہ محبت میں استواری اور وفاداری کے جوہر شامل ہونا بھی فطرتی بات تھی، چنانچہ وہ طوائفیں زیادہ تر ایک ہی رئیس کی ہو کر رہتی تھیں۔ اپنی حیثیت کو منکوحہ بیگم کے مرتبے سے کمتر سمجھتی تھیں، لیکن ان کی اولاد اور شفقت مادری میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی تھی۔ انہی میں بعض ایسی بھی تھیں جو رئیس کی بے راروی پر کڑی گرفت رکھتی تھیں، اور یہ واقعہ بہت سے لوگوں کو یاد ہے کہ جب ایک طوائف نے عید کے موقع پر ایک جوتی بھی قبول کرنے سے صرف اس لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس سال رئیس نے بعض مالی مشکلات کی وجہ سے اپنی بیگم کے لیے نیا جوڑا نہیں تیار کرایا تھا۔ رئیس سے مہر و وفا میں اہل و عیال کی پاسداری بھی ضروری تھی،
شادی و غمی کے ہر موقع پر کم سے کم وہ طوائف جس کو محل میں داخل ہونے کی عزت مل جاتی تھی بیگمات کے برابر رفیق اور شریک رہتی تھی۔ ان طوائفوں کی یہ خصلت بھی زرعی حروف میں لکھنے کے قابل ہے کہ وہ اپنے رئیس کی اصلاح حال کی برابر فکر رکھتی تھی، اور ان کے ہمہ وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ ان کا وقار بلند رہے۔ لکھنؤ کا تاریخی دور، قدیم دور، بے پناہ خوبصورت و زبردست شاندار ہوا کرتا تھا۔ وہ دور فکر و فن کا تھا۔ شعریت میں لکھنؤ کے در و دیوار ڈوبے ہوئے تھے۔ طوائفوں میں بھی بعض بہت ہی اچھی شاعرہ تھیں، غضب کی فنکارہ تھیں۔ ان کے خاندانوں سے بڑے بڑے شاعر اور ادیب پیدا ہوئے تھے جنہوں نے بے محفل ادب کو رخشاں اور درخشاں بنا دیا تھا۔ چودھرائن کے ایک بھائی کا شمار بہترین ناول نگاروں میں تھا۔ شعراء کی صف میں بھی ایک گراں قدر ہستی جو اپنے زہد و تقوی میں ممتاز تھی ایک طوائفی کی آنکھوں کا نور تھی۔ ایک اور بزرگ جو شعر و ادب کے علاوہ علوم مغربیہ میں بھی مہارت رکھتے تھے اور اپنا کمال حاصل کیا تھا کہ کالج کے پروفیسری کے منصب پر فائز ہوئے تھے، ایک مقتدر طوائف کے گھرانے کا چشم و چراغ تھے۔ ان تینوں بزرگوں کے خاندانی حالات سے بہت سے لوگ واقف ہیں، لیکن ایک ہستی تھی جو ان سب سے زیادہ گراں قدر تھی اور جس کے بعد میں بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی تھی۔ ان کے بارے میں بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی ممتاز طوائف کے خاندان کے ایک فرد تھے۔ اس روایت کے صحیح ہونے کے بارے میں بعض قوی دلائل ہیں۔ انہوں نے اپنے آبائی حالات نہ کبھی قلم بند کیے اور نہ بعض زبان سے بیان کیے تھے، لیکن طوائفوں کی باتیں اس طرح کرتے اور لکھتے تھے کہ عزیز دارانہ قربت کی جھلک الفاظ میں نظر آتی تھی۔ اس ذیل میں ان کا ایک ناول اپنا مثل و نظیر نہیں رکھتا تھا اور آج بھی گراں قدر ہے، اور اس کو پڑھ کر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے حالات خود بیان کر رہے ہیں۔ یہ چند مثالیں نموناً پیش کر دی گئیں، ورنہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ طوائفوں کے گھروں سے شاعری کے بے شمار پرستار افق ادب پر طلوع ہوئے تھے۔ ان تمام خصوصیات سے بڑھ کر طوائفوں کی ایک خاموش لیکن گراں قدر خدمت یہ تھی کہ ان کا اس شہر میں جذباتی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی پیدا کرانے میں بہت بڑا حصہ تھا، جس کی آج سخت ضرورت ہے۔ اور جب عنقا ہے ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک رنگ میں ڈوب کر وقت گزارنا، مذہبی قید و بند سے آزاد ہو کر محبت و الفت کے میدانوں میں بات و پیمانی کرنا، تعصب و تنگ نظری سے بچنا اور دور رہنا، یہ تمام عادات و اطوار طوائفوں کے تھے جن کے اثرات ملاقاتی ہونے والوں پر پڑتے تھے۔ ان کا نظام زندگی یہ تھا کہ ہر ڈیرے دار طوائف چودھرائن کے احکام کے تابع اور انہی کے یہاں کے طور طریقوں کے پیروی اپنے لیے باعث مفاخرت سمجھتی تھی۔ چودھرائن کا گھرانہ اچھے خصائل میں مثالاً پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح تمام ڈیرے دار طوائفیں ہنرمند بن گئی تھیں۔ اس مقامات پر یہ بات کہنے میں آتی ہے کہ ڈیرے دار طوائفوں کی شرفا اور عوام کی نظروں میں منزلت اور وقار دیکھ کر معمولی اور ادنا طوائفیں بھی ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتی تھی اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا فیض حاصل کرتی تھی۔ اس زمانے میں جنسی خواہشات کی تسلی کے لیے بھی کوٹوں پر چڑھنا اور آنا جانا معیوب نہیں تھا، اس لیے چوک کا ہر کوٹا شام کو آباد رہتا تھا۔ ہر جگہ میل ملت، راہ رسم اور زبان و بیان میں ظاہری طور پر یک رنگی تھی۔ انسان کا ظاہر بھی اس کے باطن پر گہرا رنگ چھوڑ جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے شہر میں طوائفوں کے کلچر نے یگانگت اور شان اور لطافت پیدا کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا۔ رؤسا و مائدین کے ساتھ ہم سابقہ طوائفوں کے بھی شکر گزار ہیں جن کے چھوڑے ہوئے اثرات کے بدولت ہمارے شہر میں فرقہ وارانہ فسادات کبھی نہیں ہوئے۔ ملک کی تقسیم کے بعد جب شمالی ہندوستان میں بہت بڑے مقامات پر ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیلتے رہے تھے تو ہمارے شہر لکھنؤ میں کسی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی تھی۔ یہ سب فیض تھا جو ہمارے بزرگوں کے اخلاق اور ان کے طوائفوں کے اطوار کا۔ نتیجہ یہ ہے کہ لکھنؤ اپنی ایک شاندار پہچان، اپنے الگ انداز، اپنے بہترین طور طریقوں اور نفاست اور لطافت کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا رہے گا۔ گو کہ حالات بہت خراب ہیں، اب جس طرف دیکھیے وہ پرانی تہذیب و تمدن کے نشانات کہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر ان کو مثال کے طور پر بار بار بیان کیا جائے اور آنے والی نسل کے سامنے رکھا جائے تو یقیناً اس میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جس کا اثر لے کر اس کو اپنا سرمایہ سمجھ کر حفاظت ضرور کریں گے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔